ذرا سوچئے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو جنگ کی راکھ سے اٹھا، اتنا غریب، اتنا بے بس کہ اس کے پاس اپنی کرنسی تک نہیں تھی، اور آج وہی ملک معاشی میدان میں دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بنگلہ دیش کی ناقابل یقین کہانی ہے۔ چلیے سیدھا اعداد و شمار پر آتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیے، آج بنگلہ دیش کی معیشت یعنی جی ڈی پی 460 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کی 340 ارب ڈالر۔ اب یہ صرف ہند سے نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جس کا شاید ہی کسی نے تصور کیا ہو، خاص طور پر اگر ہم ماضی میں جھانک کر دیکھیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ایک ملک جو بحران کی گود میں پیدا ہوا، جو کبھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا، وہ آج جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت کیسے بن گیا؟ چلیں اس حیران کن سفر کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ اس معجزے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، اس کی پیدائش کے وقت، ایک ایسا آغاز جو درد، مشکلات اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ 16 دسمبر 1971 بنگلہ دیش آزاد تو ہو گیا، لیکن یہ دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک تھا۔ حالات اتنے خراب تھے، اتنے خراب کہ ملک کے پاس اپنی کوئی سرکاری کرنسی تک موجود نہیں تھی۔ اس وقت کی معاشی بدحالی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ شروع کے دنوں میں پاکستانی روپیوں پر ہی بنگلہ دیش کی مہر لگا کر اسے قانونی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس قوم کی جدوجہد کا نقطۂ آغاز۔ لیکن پھر ایک معاشی معجزہ ہوا۔ بنگلہ دیش نے اپنی تقدیر خود لکھنی شروع کی اور خوشحالی کی طرف ایک ایسا سفر شروع کیا جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ اور اس کامیابی کی بنیاد کیا تھی؟ بنگلہ دیش کے لوگ، ان کی انتھک محنت۔ انہیں دنیا کی سب سے محنتی قوموں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی جذبہ ان کی ترقی کا اصل راز ہے۔ اس پوری تبدیلی کا جو انجن بنی نا، وہ تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ دیکھیے، جب پاکستان میں صنعتیں سیاسی عدم استحکام اور توانائی کے بحران کا شکار تھیں، بنگلہ دیش نے اس میں ایک موقع دیکھا، ایک سنہری موقع۔ انہوں نے بڑی سمجھداری سے سرمایہ کاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ٹیکس میں چھوٹ دی، سستی لیبر فراہم کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی بڑی ٹیکسٹائل فرموں نے اپنا سارا کام، اپنی ساری پروڈکشن بنگلہ دیش منتقل کر دی، اور آج حالت یہ ہے کہ ریڈی میڈ گارمنٹس بنگلہ دیشی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں۔ ملک کی کل برآمدات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی ایک شعبے سے آتا ہے۔ اور اس کامیابی کا اثر سیدھا عام آدمی کی زندگی پر پڑا ہے۔ آج بنگلہ دیش میں فیکس آمدنی، یعنی ہر شخص کی اوسط آمدنی 2800 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ اب یہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ معاشی استحکام کی ایک اور نشانی اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو آج 21 ارب ڈالر کی ایک مضبوط سطح پر ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی تبدیلی جو علامتی بھی ہے، وہ ہے کرنسی کی قدر۔ یاد ہے، ایک وقت تھا جب بنگلہ دیشی کرنسی کچھ بھی نہیں تھی، اور آج ایک بنگلہ دیشی ٹکا تقریباً 2.5 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ لیکن یہ معاشی اعداد و شمار تو کہانی کا صرف ایک پہلو ہیں۔ اس ملک کی اصل روح اس کے لوگوں میں ہے، اس کی ثقافت میں ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ تو چلیں اس دھڑکتے ہوئے دل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور اس روح کا مرکز ہے دارالحکومت ڈھاکہ، جو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہاں ہر ایک مربع کلومیٹر میں 44,500 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر ہر پل، ہر لمحہ زندگی اور توانائی سے دھڑکتا ہے۔ ڈھاکہ کی کئی پہچان ہیں۔ اسے دنیا کا رکشہ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ 6,000 سے زیادہ مساجد کی وجہ سے اسے مساجد کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ملک کا وہ صنعتی مرکز بھی ہے جو اکیلے قومی معیشت کا 35% چلاتا ہے۔ اکثر لوگ بنگلہ دیش کو صرف ٹیکسٹائل سے ہی پہچانتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس کی اصل طاقت زراعت میں بھی چھپی ہے۔ یہ ملک چاول اور لہسن کی پیداوار میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، اور پٹسن کی سب سے بڑی عالمی مارکیٹ بھی یہیں ہے۔ اب ہم کہانی کو حال ہی میں لے کر آتے ہیں ایک ایسے موڑ پر جہاں ایک عوامی تحریک نے ملک کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس سب کی جڑیں 1971 کے ایک قانون میں تھیں۔ اسے جاب کوٹا سسٹم کہتے تھے۔ اس قانون کے مطابق 30% سرکاری نوکریاں صرف ان مجاہدین آزادی کے بچوں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس نظام کے خلاف نوجوانوں میں کئی دہائیوں سے غصہ جمع ہو رہا تھا، جو اگست 2024 میں ایک طوفان بن کر پھٹ پڑا۔ طالب علم سڑکوں پر نکل آئے اور ان کا صرف ایک مطالبہ تھا: میرٹ کی بحالی۔ یہ تحریک اتنی طاقتور کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔
इस अवामी ताकत के आगे आखिरकार मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतनाज़िया जॉब कोटा कानून को ख़त्म कर दिया। ये बांग्लादेश की नौजवान नस्ल के लिए एक तारीखी जीत थी। तो आखिर में बांग्लादेश की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि मुश्किलात चाहे पहाड़ जैसी क्यों ना हो, अगर किसी कौम के लोगों में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो वो अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। ये वाकई साबित कदमी की एक लाजवाल दास्तान है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल ज़हन में आता है कि किसी कौम की असल ताकत का पैमाना आखिर है क्या? क्या ये उसकी मईशत है, उसकी फौज, या फिर उसके लोगों का वो ना हार मानने वाला जज्बा जो हर मुश्किल को हराने की ताकत रखता है?